चूड़ियां मुझे खुद से आप पहना दें। वो कहता मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में गलत ख्याल आ गया, मैंने गलत नजरिए से उसका हाथ पकड़ा और जब मैंने उसका वो हाथ उस नजरिए से पकड़ लिया, थाम लिया, बहरहाल वो चली गई, लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नापाकी आ गई। तो मैं घर गया तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी और रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने उसे कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि बच्चा सारी जिंदगी फरमाबरदार रहा, मैंने माँ बन के पाला, पर आज उसने गलत जहन से मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तड़प गई हूँ, टूट गई हूँ कि ये अगरचे ले पालक था, किसी का था, पर मैंने तो पुत्र समझ के पाला था, ये क्या हुआ? वो कहता मेरी चीख निकल गई। तो मैंने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने बाहर आज नजर गंदी की है तो रब ने मुझे सजा दी, ये मुझे सजा मिली है। तो किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नजर डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में, तो उसकी बहन ने कहा है उससे, उसकी बहन ने कहा, उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है, मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है, माँ दुपट्टा रखती है कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे, ना कर। और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाजत दे, मैं भी मर्जी की शादी करूँ। तो वो कांप गया बुरी तरह से। वो कहता है ये तू क्या कह रही है? उसने कहा तू तेरे लिए अगर ये जायज है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया? तो ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत। मुहज्जब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाओ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। अगर तेरी नजर ज्यादा झुकी हुई है तो ज्यादा हया वाला है। इसलिए ये कोई गंदमान किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाजत नहीं, वरना याद रखें इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, फिर भी आप ये ज़ौक बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया, कहाँ रुकेंगे। इसलिए ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी जिंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है, ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसलिए कोई इंसान जो होता है वो खारजी असर जरूर कबूल करता है। और अब चूंकि ज़माना है प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का, तो किसी कोने में कोई खबर होती है तो वो फैल जाती है। चीज़ों के अच्छे असरात भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे असरात भी होते हैं। हमारी औरतें घरों के अंदर बैठी थी, बहुत सारी चीज़ों से आगाह नहीं होती थी। अब वो घर के अंदर मौजूद हैं तो बहुत सारी चीजें घर के अंदर मीडिया के जरिए उन तक भी पहुंच जाती हैं। खैर की चीजें पहुंचना बड़ा अच्छा है, बड़ा मुबारक है, उससे बेहतरी पैदा होती है। लेकिन जब शर फैलता है ना, शरारत की जाती है, तो औरत चूंकि अपनी अक्ल के लिहाज से उतनी मजबूत नहीं होती जितना कि मर्द होता है, और जहन के लिहाज से उतनी पुख्ता नहीं होती जितना कि एक मर्द होता है। तो बेचारी उसका जब असर कबूल करती है तो वसवसों का शिकार होती है। और फिर जिस तरह आजकल जदीद खवातीन जिद्दत का लेबल लगा के सोसाइटी में आई हैं, कहती हैं हमने सियासी, समाजी, फलाही, मुल्की, इन सब मामलात के अंदर पूरा किरदार अदा करना है, तो वो चूंकि एक हसीन नारा लेके आती हैं तो हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें, माएँ बाज़ोकात हालात के जबर की वजह से, बाज़ोकात वसवसों की कसरत की वजह से वो किसी न किसी तौर पर इस तकलीफ का शिकार हो जाती हैं और शैतान उन्हें अपनी लपेट में लेता है। करने का काम ये है कि औरतों को बताया जाए कि तुम्हारा असल सबक है क्या, तुम्हारा दीन के अंदर किरदार क्या है, तुम्हारी फजीलत क्या है, हुकूक क्या है, तुम्हें कितना नवाजा गया है, और तुम्हारा किरदार बड़ा शानदार रहा। औरतों का बड़ा ताबनाक और खूबसूरत किरदार रहा है दीन के लिए हमेशा। बल्कि जितने लोग दीन के लिए तैयार हुए, आलिम हो, मुजाहिद हो, गाजी हो, उस्ताद हो, हाफिज हो, इन सब को तैयार करने वाली माएँ हैं। और वो पूरी जद्दोजहद के साथ भेजती, तैयार करती, मेहनत करती। उन्होंने इनकी तैयारी में भी और आबियारी में भी खूब किरदार अदा किया। अब ये कि मजीद आने वाली नस्ल में जो हमारी बेटियां हैं उनको
ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں، وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں، انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں، وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40 50 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کرے۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خوار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں، کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے، ان کا وجود نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی، وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں۔ یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا جی، بڑی سوبر فیملی۔ یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت۔ کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا معاذ اللہ، مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا۔ اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بنے نہیں رہا، جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا۔ یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے۔ تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے۔
اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا. اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک. جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے، جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع. اور میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو، رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کر، پھر کمزور باتیں نہیں کرو گے. اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی پر مکے میں آئی ہوئی تھی، گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی. ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. یہ خاتون مجھے آج کہہ لینے دے یار، مجھے کہہ لینے دے، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے. یہ دیکھو یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا، یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریک کہتی ہے میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا، یار آپ ذرا اس کا لطف تو لے، اس کا ذائقہ تو دیکھے. حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا. ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ. اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے. اور فرماتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا. رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھ کر مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی. اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر، پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے، ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں. یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی. مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا. مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے.
मैंने उस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। माशाल्लाह, जहां भी रहें मेरे प्यारे दोस्त, खुश रहें, आबाद रहें।